سورہ یوسف میرے پاس صفحہ ہے 217، آیت نمبر 38، 2 کم 40۔ سورہ یوسف 12واں پارہ، آیت نمبر 38، 2 کم 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ یوسف 12واں پارہ، آیت نمبر 38۔ میرے لیے انتہائی معزز اور مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ اس مسجد میں بہت زیادہ قرآن و سنت کی بہاریں سننے کو ملی ہیں کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب، 2 مفتی صاحب ماشاءاللہ قرآن پاک کا درس ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بزرگ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ صرف اور صرف حکم کی پیش نظر سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کا سچا عامل بنائے اور اس نہج پر اللہ ہمیں قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طریقے سے رب کریم چاہتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن بیان کرتے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ اندر کی ساری بیماریاں باہر نکل آتی، تزکیہ ہو جاتا، پاک ہو جاتے۔ قرآن بیان کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں کہ اس انداز میں بیان ہو جائے کہ اگلے کو پتہ نہ چلے یا ناراضگی کے ڈر سے بندہ سچا مسئلہ نہ بیان کر سکے، تو پھر یہ تزکیہ نہیں ہوتا، اندر کے میل باہر نہیں نکلتے۔ ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے تو وہ مریض کی چاہت کے مطابق تو نہیں کرتا بلکہ مرض کی ضرورت کے مطابق کرتا ہے۔ تو قرآن و سنت جو علاج کرتی ہے اندر کی بیماریوں کا، ہر دور میں پیدا ہونے والی بیماریاں بعد میں پیدا ہو رہی ہیں لیکن ان کی شفا کے تذکرے قرآن میں پہلے موجود ہیں۔ جس طرح کہ آپ کے سامنے یہ مقام سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک واقعہ کا رکھا، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں پیارے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو صرف اس مقام کا درس گوش گزار کرنا ہے کیونکہ میرے بھائیوں نے حکم کیا ہے کہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا بیان کرنا ہے۔ تو جب بھی کوئی اپنے رب کا تعارف کرانے لگتا ہے تو شیطان جو ہے یہ وسوسہ دلوں میں ڈالتا ہے کہ یہ اب اللہ کی باتیں سنا رہا ہے، پتہ نہیں اس کا تعلق کس فرقے سے ہے، کیونکہ انبیاء اکرام جب خطاب کرتے ہیں تو قرآن میں آئے کہ الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، کہ جب بھی اللہ کا نبی تلاوت کرتا ہے تو شیطان دوران تلاوت آ کر لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا فرقہ ہے،
پتہ نہیں اس کی کیا جماعت ہے، پتہ نہیں یہ کیا مذہب ہمیں پڑھانا چاہتا ہے، پتہ نہیں ہمیں باپ دادا سے دور کر رہا ہے، ہمیں اپنے پیروں سے دور کر رہا ہے، مرشدوں سے دور کر رہا ہے، اس قسم کے وسوسے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ لیکن اگر واعظ قرآن کا ہوتا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے پیدا کردہ وسوسوں کو خود بخود ختم کر دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسی معجز کتاب ہے کہ اس کے اندر پیدا ہونے والے وسوسوں کا فوری حل دریافت ہو جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں کہ جیل کے دو آدمیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا ذالکما مما علمنی ربی۔ واقعہ تو سنتے رہتے ہیں نا جی، کہ انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ ہمیں آپ تعبیر بتائیں، تو سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر جو میں بتاؤں تو میری تعبیر کے بعد تم میرے اوپر جرح کر دو کہ آپ کی تعبیر غلط ہے۔ عین ممکن ہے جب تعبیر کی سند اگر بیان کر دوں، سند پر جرح نہ ہوگی تو پھر میری بتائی ہوئی تعبیر بھی ٹھیک ہوگی۔ تو آپ نے خواب کی تعبیر کی سند ارشاد فرمائی، ذالکما مما علمنی ربی، یہ مجھے سکھلانے والا میرا رب ہے۔ رب کون ہے؟ رب کی بات جب آئی تو پیارے یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف شروع کرا دیا۔ اب لیکن جب رب کا تعارف شروع ہو رہا ہے تو شیطان نے وسوسہ تو ڈالنا ہے سامعین کے دلوں میں کہ پتہ نہیں اس کا تعلق کس فرقے سے ہے، ہم نے تو جیل میں اس کے ساتھ ملاقات کی ہے، ہمیں اس کے باہر کا پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، تو یہ اس کا تعلق کس فرقے سے ہے، یہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس جو پیدا ہونے والے وسوسے کا بھی ازالہ کرنا شروع کیا، اور سامعین کے دلوں میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، پتہ نہیں یہ بیان کر رہا ہے کب یہ ختم کرے گا، تاکہ ہمارے اپنے پروگرام ہیں، بہت سارے کام بچتے ہیں، گھریلو امور ہیں، یہ وسوسہ بھی قرآن کے بیان میں ضرور ڈالے گا۔ اور آپ کوئی چیز بیان کرتے رہے نا تو وسوسہ نہیں ایسے آتے دلوں کے اندر، لیکن جب قرآن کا خالص بیان کرنے والا موحد اس طریقہ سے بیان شروع کرے جو تزکیہ کا طریقہ ہے، اس کی چاہت یہ ہو کہ اندر کی بیماریاں باہر نکل آئیں، ختم ہو جائیں، تو شیطان فوراً آ جاتا ہے کہ یہ کب بس کرے گا۔ تو سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ دونوں وسوسوں کا پہلے ازالہ کیا، فرمایا کہ میں اپنا بیان شروع کرنے لگا ہوں، جو تمہیں اپنے رب کا تعارف سمجھاؤں گا میں اپنا تعارف جلدی ختم کر دوں گا۔ لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، میں جو یومیہ تمہیں جیل میں کھانا ملتا ہے اس کھانا ملنے سے پہلے پہلے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ تو سامعین کو پورا ذہن میں استحضار ہو گیا کہ ٹھیک ہے اتنی دیر تو ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، سنتے رہیں گے، جب کھانے کی ٹائم ہو جائے گا تو پھر آپ بھی بس کر دینا۔ تو حضرت نے فرمایا میں اس وقت بس کر دوں گا۔ اور اب ہمارے ذہنوں میں تو یہ خیالات آ رہے ہیں نا الحمدللہ کہ اگر بیان کرنے والے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم ہوں اور ہمیں سننا نصیب ہو جائے تو ہم سب کچھ قربان کر دیں اور ہم بیان سنتے رہیں، یہ تو ہماری چاہت ہے۔ لیکن اس وقت قدر نہیں تھی سامعین کے دلوں میں کہ یہ بیان کرنے والے کون ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو اس لیے حضرت کو فرمانا پڑا کہ میں تھوڑی دیر واز کروں گا، تمہیں اپنے رب کا تعارف سمجھاؤں گا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے رب کون ہے جس نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ وسوسہ ذہن میں جو آ رہا ہے کہ یہ کس جماعت کے ساتھ اور کس فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر اس کا فرقہ اچھا ہے تو خواب کی تعبیر پھر صحیح بتائے گا، اگر اس کی فرقہ جماعت غلط لوگوں والی ہے تو ظاہر ہے پھر ہمارا مسئلہ بھی اس نے صحیح حل نہیں کرنا۔ تو پیارے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دوسرے وسوسے کا بھی ازالہ کیا، وہ آپ ازالہ دیکھ لیجئے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا رہتا ہوں، ہمارے اساتذہ اکرام بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ سے بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے، آپ کا تعلق کس فرقہ سے ہے، آپ کن لوگوں کے ساتھ،
تو آپ انہیں کہیں کہ ہم صرف قرآن والے لوگ ہیں اور ہماری جماعت کا تذکرہ یہاں ہوا پڑا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 38 کے اندر، تو یہ ہماری جماعت ہے جی، ہم نے کوئی پارٹی کسی کو جوائن نہیں کرنا، ہم نے کسی کے فارم نہیں پر کرنے ہوتے، ہم صرف قرآن والے لوگ ہیں اور ہمارا تعارف یہاں موجود ہے۔ ہاں اگر اس تعارف میں ہم جھوٹ بول رہے ہوں یا اس تعارف سے ہم ہٹنے لگیں تو پھر فوراً ہر بندے کو اعتراض کا حق ہے کہ یہ مشن تو آپ کا نہیں ہے، یہاں تو کچھ اور بیان ہو رہا ہے۔ آئیے جی آپ بھی اپنا آج سے یہی تہیہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنا تعارف قرآن کے ذریعے کروانا ہے کہ یہ ہمارا تعارف ہے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں تابعدار ہوں اس جماعت کا، میں پیروکار ہوں اس جماعت کا جو میرے آبا کی جماعت ہے، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہم السلام۔ میرا تعلق انبیاء کی جماعت سے ہے۔ میرے ابو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کے ابو حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام اور ان کے ابو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو ملت ہے، میرا تعلق بھی اسی ملت سے ہے، تو لہذا میرا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، لہذا جو میں تعبیر بتاؤں گا وہ غلط نہیں ہوگی، میرا تعلق مشن انبیاء سے ہے۔ اس لیے یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ مشن انبیاء وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی جماعت بنانی جائز نہیں، اس کے علاوہ کوئی پارٹی بنانی جائز نہیں ہے، کیونکہ جماعت وہی ہے جو اللہ نے خود بنا کر دی ہے، یہ اللہ نے مشن انبیاء بنایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی شعبے دین کے بے شک مرضی سنبھالیں، ختم نبوت کا شعبہ سنبھال لیں، دفاع صحابہ کا شعبہ سنبھالیں، لوگوں کو زکوٰۃ کی طرف بلائیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں، ایک شعبہ آپ سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہ پورا دین نہیں ہے، وہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ سارے شعبے ہم نے سنبھالے انشاءاللہ، اور یہ ہے مشن انبیاء۔ اس ایک شعبے کو لے کر ہم ایک جماعت نہیں بنا سکتے، کیونکہ جماعت بنانے کا شرعاً اختیار بندوں کے پاس نہیں ہے، جماعت صرف اور صرف ایک اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی بنا سکتے ہیں، وہ اللہ نے مشن انبیاء بنایا ہے۔ اچھا جی، ہر جماعت کا پروگرام ہوتا ہے، ہر جماعت ایک نہ ایک نعرہ بتاتی ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ انبیاء کا نعرہ کیا ہے اور انبیاء کا مشن کیا ہے، چنانچہ فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، بس یہ ہمارا مشن انبیاء ہے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ذرے کو بھی شریک بنائیں۔ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم نے اللہ کی زمین پر شرک کو برداشت نہیں کرنا، یہ ہمارا مشن ہے، یہ مشن انبیاء ہے۔ یہ انبیاء کا جو مشن ہے، اس کے علاوہ جماعت بنانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جماعت بناتا ہے تو ظاہر ہے مشن انبیاء اس کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، یہ کمزور لگتا ہوگا، نعوذ باللہ، حالانکہ مشن انبیاء کمزور نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں فرقہ پرستی کی لعنتوں سے محفوظ رکھے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ پکڑ ہے ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ بازی کرنا۔ مشن صرف اور صرف اللہ کا سنبھالیں، صرف اس کی تائید کریں، اور جتنی پارٹیاں آپ کے علاقوں میں، محلے میں، آپ کے ملک میں پائی جاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ ہم کس طرح رویہ رکھیں، کیونکہ ہم تو ہیں مشن انبیاء والے لوگ۔ قرآن میں اس کا حل بھی موجود ہے کہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ آپ نے کس انداز میں پیش آنا ہے۔ چنانچہ یہ حوالہ نکالیے جی، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ مشہور ہے نا جی کہ ہم کس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، کون سا ایسا فرقہ ہے جس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کون سا، یہ دنیا دار لوگ ہیں نا، یہ ٹاک شوز اپنے کرتے ہیں اور ہمارے اوپر باتیں کریں کہ یہ جو ہیں فلاں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، فلاں کے پیچھے نہیں پڑھتے، یا اس قسم کے دوسرے جو فرقے لوگ ہیں، تو آپ کسی کے ساتھ بھی لڑیں نہیں، بلکہ قرآن پڑھتے جائیں جواب میں۔ یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی کچھ شرائط بتائی ہیں اور آداب بتائے ہیں۔ پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، دو فرقے موجود تھے، یہود و نصارہ کے،
تو اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم اتفاق کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اور ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے ان شرائط کے ساتھ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64، یہ میرے پاس صفحہ ہے 53۔ فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ قُلْ یا اہل الکتاب، فرما دیجیے میرے پیغمبر اے اہل کتاب۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں اہل الکتاب یہ لقب ہے پڑھے لکھے لوگوں کا۔ کوئی جاہل تھے نا لوگ جو مشرکین مکہ تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ جاہل تھے، تو ان کو قرآن مشرکین سے یا ان لوگوں سے تعبیر کرتا ہے۔ اور جو یہود و نصارہ ہیں یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے، تو قرآن ان کو اہل کتاب کہتا ہے، یا اہل الکتاب، اے پڑھے لکھے لوگوں، مولوی و پیرو، یہ لقب ہے قرآن پاک کا۔ یعنی کسی بھی عالم مولوی اور پیروں کے ساتھ علاقے میں چل رہے ہو تو ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، اس طریقے کے ساتھ کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ تمہاری کتابوں میں بھی لکھی ہے، تورات و انجیل میں بھی لکھی ہوگی اور ہمارے قرآن میں بھی ہے۔ پہلی شک اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم پکار صرف اور صرف ایک اللہ کی کریں گے۔ جب آپ یہ پہلی شرط رکھیں گے کہ صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہے، حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو نہیں پکارنا، تو یہود اگر اس کے ساتھ اتفاق کریں تو پھر یہودی نہیں ہیں، پھر مسلمان ہیں۔ لیکن اگر وہ اس شرط کے ساتھ اتفاق نہ کریں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی پکاریں تو پھر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عیسائی ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اگر پکارتے ہیں تو اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمارے علاقے میں کوئی ہمارے باپ کو پکارنے لگ جائے، ہمارے استاد کو پکارنے لگ جائے کہ یہ فوت ہو گیا، میں اس کی قبر پر جو ہے سجدے کروں، یا اس سے جا کر بیٹا بیٹی مانگو، دعائیں مانگوں، تو اس کے ساتھ اتفاق کرنے کی ہمیں شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ اس کی مذہبیات میں شریک ہونے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ جس طرح بھی دسمبر گزرا ہے، 25 دسمبر میں لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم عیسائیوں کے ساتھ ان کے محفل میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نہ جی، شریک ہونے کی اجازت صرف اس وقت ہے کہ جب وہ ہماری اس شرطوں کے ساتھ اتفاق کرے۔ پہلی بات کہ اللہ نعبد الا اللہ، پکار ہم خالص اللہ کی کریں گے، اور دوسری شرط وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اگر کوئی کہے میں ہاں عبادت اللہ کی کروں گا لیکن ایک جمعرات والے دن قبر پر بھی جاؤں گا، وہاں بھی چراغ جلانا ہے، وہاں بھی کسی نہ کسی پیر پیغمبر یا کسی بھی ولی کے دربار پر وہاں جاؤں گا کے مقابلے میں رب، یہ تیسری شرط ہے۔ اس شرط کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ یا اگر اتفاق کریں گے تو ان کے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں۔ یعنی ایک طرف فتویٰ آ جائے مرشد کا، ایک طرف فتویٰ آ جائے فرقے کا، دوسری طرف فرقہ کتاب و سنت کا حکم موجود ہو، فتویٰ موجود ہو، تو اس وقت ساروں کو چھوڑنا ہوگا، استاد کو بھی چھوڑنا ہے، مرشد کو بھی چھوڑنا ہے، پارٹی کو بھی چھوڑیں گے، قرآن کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک مسئلہ اور بھی بیان کرنا ہے۔ کیوں جی؟ کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں پر یہ ووٹوں والا دور ہے نا، لوگ ووٹ دیتے ہیں، تو یہ ووٹ کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کے مقابلے میں تو کہیں نہیں آ رہا، یہ اسی طرح مقابلے میں آ رہا ہے دین جمہوریت۔ ایک دین اسلام ہے اور اس کے مقابلے میں دین جمہوریت ہے۔ لوگ دین جمہوریت کو دین سمجھ کر تو ووٹ نہیں دیتے، وہ نالی محلہ گٹر کوئی ٹرانسفارمر لگانے کے لیے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے ووٹ تو نہیں دیتے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ ہم ان کے دین کو آگے لے جا رہے ہیں، یہ دین کی پروموشن ہو رہی ہے، ان کے دین کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کا دین، یعنی جمہوریت۔ اسلامی جمہوریت نہیں ہوتی، جس طرح اسلامی شراب نہیں ہوتی، اسلامی ڈھول نہیں ہوتا، اسلامی گانے نہیں ہوتے، اسلامی سود نہیں ہے، اسی طرح اسلامی جمہوریت بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں جی؟ جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کا حکم ماننا ہے۔ مثلا جمہوری اگر کہہ دیں کہ شراب حرام کرنی ہے، حالانکہ قرآن میں اسلام میں شراب حرام ہے، اگر اسلامی جمہوریت ہوتی تو پارلیمنٹ سے پاس کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شراب حرام ہوتی، سود حرام ہوتا۔
لیکن یہاں کیا چلتا ہے کہ اگر سارے ووٹ دیں گے شراب کے حرام ہونے کا، اس وقت تو شراب حرام ہے۔ اگر سارے ووٹ دے دیں کہ سود حرام ہے تو اس وقت پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی سود حرام ہے، لیکن ہمارے ملک میں سود حرام نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹیرین نے ابھی تک اجازت نہیں دی۔ پارلیمنٹ سے ابھی تک شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمارے قانون کا حصہ نہیں ہے کہ شراب حرام ہے۔ اب بتائیے کہ ہمارے قانون میں جب شراب حرام نہ ہو، سود حرام نہ ہو، تو کیا یہ اسلامی قانون ہوگا؟ اسلامی جمہوریت اس کو کیسے کہیں گے اسلامی جمہوریت؟ یہ قرآن میں لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنا لینا۔ ہم ایک دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ کے انتظار میں کہ وہ اگر فتویٰ دے تو قانوناً شراب حرام ہے، قانوناً سود حرام ہے، قانوناً زنا حرام ہے۔ پاکستان میں زنا بالرضا بھی حلال ہے، نعوذ باللہ، قانوناً، اور قانوناً شراب بھی حلال ہے، اور قانوناً سود بھی حلال ہے۔ تو ہمیں ان کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ اتفاق کرنے کی اجازت ہے جی، کیونکہ ہم تو قرآن والے لوگ ہیں۔ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہمارا تعلق تو مشن انبیاء سے ہے، تو ہمیں جمہوریت کے ساتھ اتحاد کی اجازت نہیں ہے جی۔ کیوں؟ لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کسی کے ساتھ بھی اتحاد کی 3 شرطیں ہیں، ان میں یہ تیسری شرط ہے، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں کسی کو رب نہیں بنا لینا۔ اب ہماری ایک جماعت ہے، مشن انبیاء ہے، جس میں ایک اللہ کا تعارف چلتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں نا توحید و سنت، یہ سنت کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ سنت کا اضافہ کیوں ہے؟ توحید و سنت، توحید تو ثابت ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقت نہیں ہے ورنہ بہت ساری سیر کراتا، کہ سورہ شعراء میں ہے فاتقوا اللہ واطیعون فاتقوا اللہ واطیعون فاتقوا اللہ واطیعون، کئی دفعہ اللہ نے حکم فرمایا، تو سنت بھی آ گئی۔ بس انبیاء نے یہ 2 مشن بیان کیے ہیں، یا اللہ کی توحید یا سنت، اس کے علاوہ تیسری چیز نہیں چلے گی۔ صحابہ کرام بھی سنت کے پرچار کرنے والے ہیں، تو صحابہ کی محبت بھی اسی وجہ سے چلے گی کہ وہ سنت والے لوگ ہیں، اور ائمہ دین سے بھی اسی وجہ سے محبت ہے کہ وہ قرآن والی راہ ہمیں بتا رہے ہیں، استادوں سے بھی اس وجہ سے محبت ہے کہ وہ توحید اور سنت کی بات سمجھاتے ہیں، پیر سے ولی سے بھی اسی وجہ سے محبت مرشد سے ہونی چاہیے کہ وہ توحید اور سنت والا راہ اپنا رہے۔ اگر کوئی قرآن کے خلاف فتویٰ دے تو اس کو امام بنانا جائز ہوگا؟ اس کو استاد بنانا جائز ہے؟ اس کو مرشد کہنا جائز تو نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے یہ ہمارے جو اکابرین دیوبند ہیں، تو وہ اکابرین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی کوئی بات بھی ہم شریعت کے مقابلے میں تو نہیں نہ مان رہے، ہم ان کی سارے اس لیے ان کو کابرین کہتے ہیں کہ وہ توحید و سنت والے لوگ ہیں۔ اگر ان کی کوئی کتاب ان کی طرف جھوٹی منسوب کرے، ان کی طرف کوئی جھوٹی عبارت منسوب کرے، جھوٹا فتویٰ منسوب کرے کہ یہ مانو، تو ہم کیا کہیں گے کہ اکابرین کی اول تو بات نہیں ہے، اکابرین اس سے بری ہیں، ان کے ذمہ یہ باغیوں نے 10 کیا ہے، 10 من البغات ہے، یہ باغیوں کی دسیسہ کاری ہے، باغیوں نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ جس طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی طرف ایک اعمال قرآنی نامی کتاب منسوب ہے، یا انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے فضائل، جی اس سے انہوں نے رجوع کیا تھا، اور ابھی تک شائع ہو رہا ہے، حالانکہ انہوں نے رجوع لکھا ہے اپنا، تو ابھی تک شائع ہے۔ تو کوئی کہے کہ ان کی بات مانو، ہم کہیں گے وہ ہمارے اکابر ضرور ہیں، استاد ضرور ہیں، مرشد ضرور ہیں، لیکن نبی نہیں ہے۔ شریعت صرف نبی کی چلتی ہے۔ لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہماری جماعت کا امیر ہو، امیر ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا۔ ہمارے مدرسے کا استاد ہو تو استاد ہوتا ہے، وہ نبی نہیں ہوتا۔ مرشد ہوتا ہے، پیر ہمارا ہو تو پیر ہوتا ہے، وہ نبی نہیں ہوتا۔ اس سے بھی غلطی اگر ہو گئی تو ہم معذرت کریں گے، اس کی بات بھی نہیں قبول کرنی، یہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ پہلی بات کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک برداشت نہیں کرتے۔ میرے بزرگ فرما رہے تھے کہ آج ہمیں اللہ کی باتیں سنائیں، تو اس لیے میرا دل چاہا کہ آپ سارے اللہ کی باتیں سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس انداز سے بھی کوشش کریں کہ وہ جو ہمارے اندر کچھ عیوبات ہوں وہ نکلیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں میں موجود نہیں ہے، ہم لوگ بہت سارے اس سے بری ہوتے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ تو اگر نہیں ہے تو بہت الحمدللہ۔ اگر کوئی ایسی غلطی واقع ہو جائے تو لوگوں کو قرآن کے انداز سے سمجھائیں،
اور انہیں بتائیں کہ صرف اور صرف جماعت ایک ہی ہے جس کا پروگرام یہ ہونا چاہیے صبح و شام پیارے انداز سے سمجھا کر منت سماجت کر کے کہ ایک اللہ کی توحید کو اپنانا ہے، شرک جائز نہیں ہے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی طرح بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی توحید بندہ بیان کرتا ہے تو اس وقت توحید کے دو پہلو ہیں، وہ دونوں پہلو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہے شرک فی الالوہیت کی تردید اور ایک شرک فی الحاکمیت کی تردید، یعنی پکار میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، حاکم بننے میں، حکم چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دونوں انداز پیارے یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ چنانچہ فرمایا یا صاحب السجن، اچھا یہ آیت رہ گئی ہے، اس کو پہلے پڑھتے ہیں کہ جس کا تعلق اس جماعت سے ہو، جو مشن انبیاء والی جماعت ہے، یہ تعلق اگر کسی کا پیدا ہو جائے، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور لوگوں کے اوپر۔ جس کا تعلق اس جماعت سے ہو جائے وہ سمجھے میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ کہے۔ لوگوں نے تو مخالفتیں کرنی ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ کہنے کہ میرا تعلق اچھے لوگوں سے ہے، میری جماعت اچھے لوگوں والی ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اب آپ علماء اکرام بیٹھے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ملت کے تذکرے کے بعد ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یعنی یہ جماعت اللہ نے بنائی ہے لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لوگ اس جماعت کی طرف نہیں آتے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ کبھی اس جماعت کے اپنے آپ کو ممبر بنائیں گے، کبھی اس جماعت کی طرف، کبھی اس جماعت کی طرف، کیوں وہاں چندہ ملتا ہے، وہاں پیسے ملتے ہیں، وہاں ووٹ ملتے ہیں، اس وجہ سے نہ جی۔ اگر مسجد پرانی بھی ہو جائے کوئی چندہ نہ دے، مدرسہ پرانا بھی ہو جائے گرنے لگ جائے کوئی چندہ نہ دے، ہم اپنے آپ کو ان پارٹیوں سے دور رکھیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے طریقہ کہ کسی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، ہمیں تو اللہ کی بنائی ہوئی جماعت کی قدر کرنی چاہیے نا جی۔ صبح اور شام ہمیں کس جماعت کا پروگرام نشر کرنے میں اپنی مصروفیات کو صرف کرنا چاہیے، اپنی سرگرمیوں کو کون سی جماعت کا پروگرام آگے پہنچانا چاہیے، اپنی ساری صبح و شام کی سرگرمیاں۔ وہ جماعت وہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ میری مصروفیات فلاں کی کمپین چلانے میں لگی ہوئی ہو، فلاں پارٹی کے لیے لگی ہوئی ہو، فلاں کے جلسے، فلاں کی تحریکوں کی طرف میری جوانی یہیں ضائع ہو جائے، میرے عمر کا عزیز حصہ یہیں ضائع ہو جائے، تو پھر اللہ کی جماعت جو بنائی ہوئی ہے تو اس کے اندر ہم نے اپنی توانائیاں تو صرف نہیں کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو بندہ قرآن بیان کرتا ہے، اللہ آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اس کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے قرآن سمجھنا بس ضروری ہے۔ آپ قرآن سمجھیں اور جو سمجھ آ جائے وہ آگے پہنچانا شروع کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک آیت کا علم آ گیا ہے بے شک آگے پہنچانا شروع کر دیں۔ اور جب بندہ قرآن بیان کر رہا ہو تو کچھ قرآن ایسا ہے جو مشرکین کو اچھا لگتا ہے، اور قرآن کے کچھ حصے ایسے ہیں جو مشرکین کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ مثلا مشرکین مکہ کہتے تھے ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یا تو کوئی اور قرآن لیا، مشرکین کہتے تھے یہ قرآن لیا، یا اگر یہی قرآن آپ نے رکھنا ہے تو او بدلو، اس کو تھوڑی ترمیم کر دو، باقی ہمیں صحیح لگتا ہے، جس میں نماز کا حکم ہے، تیمم کا حکم ہے، غسل کا حکم ہے، جی بس اتنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ باقی جو آپ کہتے ہیں نا کہ ما کان لنا نشرک باللہ من شیء قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ایسی باتیں آپ بیان کرتے ہیں نا تو یہ ذرا اچھی نہیں ہوتی، اس سے اختلاف پڑتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ہمیں کون سا قرآن بیان کرنا چاہیے؟ سارا قرآن بیان، سارا قرآن، اور خصوصاً وہ آیتیں بیان کرنی چاہیے جن آیتوں کی ضرورت ہو اس مسجد میں، اس محلے میں، اس علاقے میں۔ یہ اس انداز سے قرآن بیان ہو رہا ہے تو پھر تو تزکیہ ہوگا، اگر اس انداز سے قرآن نہیں بیان ہو رہا پھر تو اپنی تقریر بن رہی ہے، پھر اپنی روزی روٹی بن رہی ہے، پھر قرآن کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے، اس کو
روزی کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. حالانکہ قرآن وہی بیان کرنا چاہیے. جہاں اگر صحابہ کو ماننے والے نہ ہوں تو وہاں قرآن میں شان صحابہ کے تذکرے پڑے جائیں. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر موجود ہوں وہاں وہ والی آیتیں پڑھی جائیں جی. اور جہاں صحابہ اکرام کو معیار حق یا ان کی تقلید کرنے کو ناجائز سمجھا جائے تو وہاں معیار ایمان اور معیار حق والی آیتیں پڑھی جائیں, ان کی تقلید و اتباع والی آیتیں پڑھی جائیں. یہ آیات کا پڑھنا اس وقت ضروری ہو جاتا ہے جس مرض کے. اب میڈیکل سٹور والے کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ ساری دوائیاں تو آپ کو نہیں نہ اٹھا دیتا, وہ وہی دوائی اٹھا کر دے گا کہ جس کی آپ کو ضرورت ہے, کیونکہ دوائیاں تو اور بھی اچھی پڑی ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. ساری آیتیں اچھی ہیں لیکن جس آیت پر عقیدہ نہیں ہوگا وہی آیت بیان کرنی چاہیے. اس لیے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, لوگوں کو مشن انبیاء کی قدر نہیں ہے اور وہ اس مشن کے علاوہ اب کسی اور مشن میں اپنی سرگرمیاں صرف کر رہے ہیں. آپ دوسرے دوست موجود ہوں گے اگر کوئی عصری علوم پڑھنے والے, تو آپ کی خدمت اقدس میں گزارش کروں گا کہ ہو سکتا ہے آپ سے بھول کر یہ ایک فرض رہ رہا ہو تو آپ کو بھی ایک فرض کی توجہ دلاتا ہوں. یہ علماء سے آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں کہ انگلش سیکھنا, پہلے زمانے میں فارسی ہوتی تھی سرکاری زبان جس طرح آج کل انگلش ہے, تو انگلش سیکھنا کب جائز ہے یہ آپ تحقیق کریں, پوچھیں مسئلے بے شک. تو اس وقت جائز ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے مقابلے میں عربی سیکھتے ہیں, تو کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی تو قدر پہلے کرنی ہے نا جی. بے شک آپ سرائکی سیکھیں, پشتو سیکھیں, فارسی سیکھیں, عربی سیکھیں, کچھ انگلش سیکھیں, لیکن اس سے پہلے اتنی توانائیاں عربی پر صرف کرنی ہے کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی قدر کرنی ہے. کیونکہ اسی صورت کے شروع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے, انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, یہ قرآن کو عربی میں ہم نے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. اس لیے کہیں انشاءاللہ ہم عربی پر بھی اپنی توانائیاں صرف کریں گے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ حافظ قرآن بننے کے, عالم بنانے کے یا عربی سیکھنے کی کوئی سیٹیں حکومت کے پاس نہیں ہیں, لیکن مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن پھر بھی بناتے ہیں. انہیں پتہ ہے ان کو پیسے نہیں مل رہے جی, ان کی سیٹیں نہیں ہیں, عالم بنانے کی کوئی سیٹ نہیں ہے جی, اور یہ ضائع ہو جائیں گے لوگوں کی نگاہوں میں. لیکن وہ عالم بھی بناتے ہیں, حافظ بھی بناتے ہیں, اور انشاءاللہ عالم اور حافظوں کو کبھی آپ تنخواہ کے لیے احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. دیکھا جی آپ نے کبھی؟ بلکہ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جب سے آپ عالم بنے, حافظ بنے, آپ موٹے ہوتے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اللہ آپ کو اتنا کھلاتا ہے. کیوں جی؟ یہ قرآن استاد فرماتے ہیں اللہ جنگل کے درندوں کو, خنزیر کو کھلا سکتا ہے, تو کیا قرآن و سنت پڑھنے والوں کو اللہ بھوکا مار دے گا؟ تو اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی قدر کرنی ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اور میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے جیل والے ساتھیوں سے پوچھا, یا صاحبی السجن أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اے میرے جیل کے ساتھیوں, کیا بہت سارے بکھرے ہوئے خدا بہتر ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یہ ایک اللہ اکیلا جو ہر ایک پر غالب ہے وہی بہتر ہے. بہت سارے خدا, بکھرے ہوئے 12 خدا, ہزاروں خدا, 360 خدا, یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار, یہ ایک اکیلا اللہ بہتر ہے. بہت سارے خدا لوگوں نے بنا رکھے ہیں. خود بتاؤ, ایک بندہ ہے اس کو بارش کی ضرورت ہے, دوسرا بندہ اس کو دھوپ کی ضرورت ہے, تو ایک اپنے خدا کے پاس جائے گا کہ آج بارش آنی چاہیے, دوسرا اپنے خدا کے پاس جائے گا کہ نہیں آج دھوپ نکالو. تو یہ سارا لفسدتا فی الارض, زمین و آسمان میں فساد آ جائے گا اگر یوں ہوتا تو, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے فرمایا ارباب, عقلی طور پر بتاؤ, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سارے خدا بہتر ہیں. یہ حضرت نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں بہت سارے الہ, ان کی حقیقت کا تمہیں پتہ ہے؟
اندازہ ہے؟ فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، جتنی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو من دونہ اللہ کے ماں سوا، اللہ کے مقابلے میں جن جن چیزوں کو تم نے الہ بنا رکھا ہے، الا اسماء سمیتموها انتم، ان کی حقیقت صرف ناموں کی ہے، وہ نام ہے، آگے کچھ نہیں ہے، بس نام بنا رکھے ہیں، آگے انہوں نے کچھ نہیں بنا رکھا۔ جس طرح نعوذ باللہ پاکستان میں کسی علاقہ کسی پیر کا نام رکھ دیا جائے لجپال، حاجت روا، وہ حاجت روا بن تو نہیں نہ جاتا، کسی کو حاجت روا کہنے سے وہ حاجت روا ہوتا تو نہیں، کسی کو مشکل، یہ نام ہے مشکل کشا کہہ دینا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سارے کہہ دیجئے رحمہ اللہ، ان کا نام رکھ دینا غوث اعظم، تو وہ نام رکھنے سے غوث اعظم بن تو نہیں جائیں گے نا، غوث اعظم تو اللہ کی ذات ہے۔ فرمائے یہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، اور ہمارے علاقوں میں تو نام بھی بڑے برے برے رکھتے ہیں۔ یہ کوا ہے، اس کو سرائکی میں کاں کہتے ہیں، تو اس کو ایک کسی پیر کی قبر پر بہت زیادہ کوے آ کر بیٹھتے ہوں گے، اس کا نام رکھ دیا جی کانواں والی سرکار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ ولیوں اپنی اولاد کا کوئی نام نہیں رکھے گا، اور ولیوں کے نام یہ رکھنے جائز ہیں۔ یہ جو ہندو اڑاتے تھے نا پتنگ، تو اس ایک پیر کا نام ہے ہمارے علاقے میں پیر پتنگ۔ اب یہ ایک گلاس ہے، اس کا نام یہ گلاس ہوتا ہے، اب اس پیر کو گلاس کہنا جائز ہے جی؟ تو مٹی کا جو برتن جس کو ہم بٹھلا کہتے ہیں، آپ بٹھلا کہتے ہیں جی، بٹل، وہ بٹھلا فقیر ایک نام رکھا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے لوگوں کے لیے احتجاج کرنا چاہیے کہ اگر وہ ولی ہیں تو ولیوں کے اتنے برے نام کیوں رکھے گئے ہیں؟ ولی ہیں یا ان کو خدا بنا دیا جاتا ہے یا ان کے اتنے برے نام رکھے جاتے ہیں کہ ان کی توہین ہوتی ہے، نہ ان کو خدا بنایا جائے نہ ان کے برے نام رکھے جائے۔ ہمارے ولی ہیں تو ہم ان کو استاد کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں جی، ہم اپنا اکابر ان کو کہتے ہیں، نہ ان کو الہ بناتے ہیں نہ ان کے برے نام رکھتے ہیں، نہ الہ بنانا جائز ہے نہ ان کے برے نام رکھنا جائز ہے۔ الا اسماء سمیتموها، سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی کہ فلاں پیغمبر یہ مشکل کشا ہے یا فلاں پیر یہ حاجت روا ہے یا اولاد دیتا ہے۔ آگے یہ توحید کا دوسرا حصہ شرک فی الحاکمیت کا رد کیا سیدنا یوسف علیہ السلام نے، کہ ایک تو یہ ہے اور ایک وہ بھی ہے شرک کا طریقہ جو ہمارے ملک میں رائج ہے۔ مصر کے اندر کیا رائج ہے جی؟ وہاں اس وقت رائج تھا، بادشاہ کا آرڈر چلتا تھا، وہاں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم بے قصور ہیں، بادشاہ کی بیوی قصوروار ہے، لیکن اس کو جیل میں نہیں ڈالا اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ اب اگر اللہ کا حکم نافذ ہوتا تو ظالم جیل میں جاتا ہے، مظلوم تو جیل میں نہیں نہ جاتا۔ تو فرمایا اللہ کے حکم کے مقابلے میں لوگوں نے بادشاہوں کے حکم مان رکھے ہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے بڑوں کا حکم چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، امر صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے، فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہے جی، قانون صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے، قانون میں غیر اللہ کا حکم ماننا جائز نہیں۔ یہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توحید دونوں اجزاء بیان کر کے شرک کی تردید کر کے فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم کیا ہے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اب عبادت کتنی چیزوں کو کہتے ہیں؟ پکار یہ بھی عبادت ہے، تو یہ صرف اللہ کی کرنی ہے۔ رکوع سجدہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کی کرنی ہے۔ طواف یہ بھی عبادت ہے، یہ اللہ کی کرنی ہے جی۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کی کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ کے حکم مان کر والد کی اطاعت کرنا، والدین کی عزت کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ والدین کی عزت کرنا والدین کی عزت ہے، لیکن عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ قرآن پاک کو پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ اللہ کی براہ راست عبادت ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کے سامنے جھکنا عبادت کس کی ہے؟
اللہ کی، لیکن امر تو اللہ نے کیا ہے، عبادت اللہ کی ہے. وہ اس پتھر کی عبادت نہیں ہو رہی، وہ کمرے کی عبادت نہیں ہے، وہ کمرے کی چھت پر بھی کھڑے ہو کر آپ اللہ کی عبادت کریں، لیکن اللہ کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا انسان کے سامنے جھک جاؤ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے فرشتوں نے ان کے سامنے جھکے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں ہے، عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اس امت کو اللہ نے حکم دیا ہے کعبہ کی طرف، فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اب مسجد حرام کی عبادت تو نہیں ہے، عبادت اللہ کی. تو اسی طرح حکم ماننے میں بھی عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ہے. اسی طرح ملک میں قانون جتنے بھی چل رہے ہوں تو وہ بھی عبادت ہے غیر اللہ کی. اگر ہم نے غیر اللہ کا قانون مان لیا تو اللہ کے مقابلے والا. اللہ کہتے ہیں شراب حرام ہے، غیر اللہ کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے. تو اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے، تو غیر اللہ کا حکم ماننا اس کی عبادت بن جائے گی. تو یہ عبادت کرنی جائز ہے جی. اس کی طرف توجہ نہیں ہے لوگوں کی، اس کی طرف توجہ دلائیے کہ دیکھو غیر اللہ کا حکم ماننا یہ غیر اللہ کی عبادت ہے. غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا عبادت ہے نا، غیر اللہ کے سامنے رکوع کرنا عبادت ہے، غیر اللہ کا حکم ماننا بھی تو اسی طرح عبادت ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایہ، توحید کے دونوں اجزاء بیان کر کے فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایہ. اگر کسی کے پاس یہ دین ہے کہ جس میں پکار میں بھی اللہ کی توحید، حکم میں بھی اللہ کی توحید، یعنی شرک فی الالوہیت کی بھی تردید کرتا ہے، شرک فی الحاکمیت کی بھی تردید کرتا ہے، توحید فی الالوہیت کو بھی مانتا ہے، توحید فی الحاکمیت کو بھی مانتا ہے، اگر تو یہ کسی کے پاس دین ہے تو ذالک الدین القیم. اگر یہ دین کسی کے پاس نہیں ہے، آدھا دین ہے تو وہ دین تو ہے، قیم دین نہیں ہے، پھر اس کے پاس آدھا دین ہے. اگر کسی کے پاس ایک حصہ دین ہے وہ دین مضبوط پھر نہیں ہے. ذالک الدین القیم. فرمایا پھر اکثر لوگ تو ادھر نہیں ہیں، اکثر لوگ تو ایسی باتیں نہیں کرتے. یہ کیوں ہو گیا ہے؟ یہی دین سمجھ ہے، صرف آپ کو پتہ ہے اور کسی کو یہ دین نہیں پتا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگ اس حقیقت حال کو جانتے نہیں ہیں. انہیں یہ ضرور پتا ہے کہ بازار سے سبزی لینے جاؤ، کون سا ٹماٹر اچھا ہے، کون سا خراب ہے، کون سی پیاز اچھی ہے، کون سی خراب ہے، کیونکہ وہ پیٹ کا مسئلہ ہے. ان کو پتہ ہے زمین میں کتنی دفعہ ہل چلانا ہے، کتنی دفعہ پانی دینے ہے، کون سی کھاد لگانی ہے، انہیں یہ پتہ ہے. اور حالانکہ باتیں اللہ کی بھی پتہ ہونی چاہیے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اللہ کی باتیں اکثر لوگ نہیں جانتے. پہلے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگ اللہ کی باتوں کی قدر نہیں کر رہے، ان کو قدر کرنی چاہیے. اور اکثر لوگ اللہ کی باتوں کو جانتے نہیں ہیں. یہ اللہ نے حکم دیے اور ان کو جان نہیں رہے. میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہم ان اکثر لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے دین کی پوری قدر کرتے ہیں اور جو اللہ کے پورے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قرآن و سنت کی باریں ہیں، یہ چیزیں ہمیں قرآن سمجھاتا ہے. کہیں الحمدللہ. اگر ہم اس قرآن کو زیادہ پڑھیں تو اسی طرح اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں جو بیان ہوتے جائیں گے. اور اس قرآن کو جتنا کوئی پس پشت ڈالے گا، فلاں کی کتاب، فلاں کی کتاب، فلاں بزرگ، فلاں استاد، فلاں مرشد، فلاں فلاں تو ہوتا رہے گا، پھر اللہ کے قرآن کی باتیں اسی طرح دب جائیں گی. کہ انشاءاللہ سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کو ہی بیان کرنا ہے. اور یہ قرآن میں بیان ہے کہ تلاوت کرنا صرف ایک کتاب کا حق ہے، وہ ہے قرآن کا. آپ بخاری شریف صبح و شام یہاں تلاوت کرتے رہیں تو یہ حق نہیں ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھیں، حدیث سمجھیں، سمجھ کر عمل کریں، بس یہ اس کا حق ہے. تلاوت صرف قرآن کا حق ہے. یتلو علیہم آیاتک، یہ قرآن میں ہے. تلاوت کرنا صرف اور صرف ایک اللہ کی کتاب کا حق ہے. لہذا اور کسی کتاب کی فقط تلاوت جائز نہیں ہے، اس کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے بس. اسی لیے صحابہ اکرام نے، آپ کو بخاری شریف کا وجود بھی بعد میں آیا، احادیث جمع کی. صحابہ اکرام احادیث جانتے تھے، احادیث کو تلاوت نہیں کرتے تھے.
کسی عالم بزرگ کی کتاب کو تلاوت کرنا جائز نہیں ہے کہ لوگ اگر اس کو جانتے ہوں تو بس اس کو جاننا ہے، بار بار اس کو تلاوت کر کے سنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اس قرآن کا حق ہے، حدیث کا بھی حق نہیں ہے، فقہ کی کتاب کا بھی حق نہیں ہے، کسی، یہ قرآن کی کتاب کا حق ہے۔ جتنا تلاوت ہم کریں گے، جتنا ہم سمجھیں گے، انشاءاللہ قرآن ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرے گا اور ہمیں خوبصورت زندگی بنانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کی بات سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری جماعت کو ایک بہت نقصان پہنچا ہے۔ ہم پر بڑی شفقت کرنے والے بڑے مہربان دوست، جس نے اللہ کی توحید کے لیے بڑا کام کیا، میری مراد خطیب مسجد امیر معاویہ حافظ شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ کی توحید پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ کسی حال میں بھی اللہ کی توحید کا معاملہ آ جائے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ کے مصداق نے کہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت تھے۔ عقیدہ توحید کے بارے میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ آج ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ بھئی جمعے کے دن ان کا بیان جس موضوع پر بھی ہوتا لیکن ختم وہ عقیدہ توحید پہ کرتے ہیں، رب کی وحدانیت کو ضرور بیان کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ اب دریا چلتا ہے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا، درخت پھل دیتا ہے، اپنا پھل اپنے استعمال میں نہیں لاتا، پھول خوشبو دیتا ہے، وہ خوشبو اس کے استعمال میں اسے فائدہ نہیں دیتی، سورج چمکتا ہے، اپنے لیے نہیں چمکتا۔ اسی طرح حافظ شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی گزاری ہے، لیکن محلے والا آج ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ پوری زندگی میں کسی سے 1 روپے کا مطالبہ نہیں کیا، اور اسی فکر میں رہتے تھے کہ اس بندے تک اللہ کی توحید کی آواز پہنچ جائے۔ اپنے لیے نہیں فکر کی کہ مجھے کچھ محلے والے چندہ دے دے میرا کچھ بن جائے، اللہ کی توحید کی آواز بلند کرنے والے تھے۔ زندگی کی یہ حسین لمحے گزر جاتے ہیں، دروازے کھلا، زندگی کے یہ حسین لمحے گزر جاتے ہیں، لیکن ان نیک لوگوں کی یادیں انسانوں کے دلوں میں رہتی ہیں، اور زمین اور اس اہل زمین میں بکھرے ہوئے لوگوں کا، اچھے لوگوں کا اور ان کی عادتوں کو اس طرح چن لینا چاہیے جس طرح پرندے جو ہے زمین پر پھرتے اپنے لیے رزق چنتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ جتنے ہمارے دوست جن کے ساتھ تعلقات تھے، حافظ شبیر صاحب اسی طرح چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، دین کے لیے بڑا کام کیا۔ ان کے خاندان پر بڑا صدمہ آیا، ہم ان کے خاندان سے تعزیت کرتے ہیں، ان کا وہ صدمہ بہت بڑا ہے، وہ خلا پر نہیں ہوگی، لیکن آج ہم کہتے ہیں ہم خود تعزیت کے مستحق ہیں۔ جو نقصان ہمیں پہنچا ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ حافظ شبیر صاحب کی وجہ سے ہمارے درمیان جو خلا پڑا ہے بہت بڑا خلا چھوڑ کر گئے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ توحید کے اس بول کی برکات سے اللہ
حافظ شبیر صاحب کی کامل مغفرت نصیب فرمائے اور ان کے قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنائے، اور ہمیں اللہ ان کا جو وہ کام چھوڑ کر گئے ہیں اس کام کو آگے لے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی حضرت دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ صلی اللہ